ڈیرہ اسماعیل خان میں مردم شماری کرنے والی جو اتھارٹی ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس خان میں آج سول سوسائٹی کے زیر اہتمام مردم شماری کے حوالے سے جو حالیہ شروع ہے اس کے حوالے سے آج اجلاس میں مختلف طبقے فکر کے لوگ شریک ہوئے۔ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کی آبادی جو ہے انہوں نے 2017 سے بھی کم شو کی ہے، اور یہاں پر جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ جو دیگر علاقوں کے آباد تھے اور مستقل آباد ہیں، جن کی جائیدادیں ہیں، ووٹ ہے یہاں پر، اور وہ یہاں پر الیکشن بھی کنٹسٹ کرتے ہیں، کونسلر بنے ہیں، ناظم بنے ہیں، ان میں سے کسی کی بھی یہاں پر اندراج نہیں ہوا، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو بدنصیبی ہے اس خطے کی وہ یہ ہے کہ ایک پوری قوم جس میں پی ایس پی آفیسر بھی شامل ہیں، سی ایس پی آفیسر بھی شامل ہیں، علماء کرام بھی شامل ہیں، سینیٹر اور ایم این اے بھی شامل ہیں، وہ اعلانیہ اور دانستہ طور پر اپنے بھائیوں کا، ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کا حق چھیننے پر متفق ہو رہے ہیں، متفق ہو چکے ہیں، اور یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں کہ فطرت جو ہے وہ انسانوں کی غلطیوں، انسان کی فرد کی غلطیوں کو تو وہ معاف کر دیتی ہے، لیکن قوموں کے اجتماعی گناہ کو وہ کبھی معاف نہیں کرتی۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ 21ویں صدی میں ایک قوم جو ہے وہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، وہ مجموعی طور پر اس بات پر اتفاق کر گئی ہے کہ ہم اپنے ڈیرہ اسماعیل خان کے سرائیکی بولنے والے مسلمان بھائیوں کا حق چھینیں گے، اور اعلانیہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، نہ ان کو شرم آتی ہے، نہ ان کو خدا کا خوف ہے۔ تو ضلع انتظامیہ جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، ہم ان سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوریاں کرے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کا جو حق چھینا جا رہا ہے، سرے بازار دن دہاڑے چھینا جا رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ شہر کے لوگ احتجاج پر مجبور ہوں گے۔ اور اس میں ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا گیا ہے، ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے، کیونکہ ریکارڈ کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان ضلع اور ٹانگ ضلع کی آبادی کم ہوئی ہے، اور مردم شماری کے اصولوں میں جو نیگیٹو گروتھ ہوتی ہے نا، یہ ناممکنات میں ہوتا ہے، اور اس میں کچھ عوامل ہیں۔ عوامل یہ ہیں کہ جیسے جو ہمارے قریب جو فاٹا کے اضلاع ہیں، کچھ مردم شماری کا اندراج وہاں پہ ہوا ہے، اور فزیکلی وہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ تیسرا، جو ضلعی انتظامیہ ہے دونوں اضلاع کی، انہوں نے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی مردم شماری کے حوالے سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مردم شماری جو بہت اہم چیز ہے، آپ کے فنڈز کی ایلوکیشن کے حوالے سے، آپ کی آبادی کے تناسب کو، آپ کے جو بجٹ آتے ہیں اس کے حوالے سے، اور اس کے اور عوامل یہ ہیں کہ انومریٹرز جو ہیں وہ شاید صحیح جگہوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ تو یہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں مردم شماری کے حوالے سے وہ بالکل واضح ہیں، ریکارڈ کے مطابق بھی وہ واضح ہیں، کیونکہ نیگیٹو گروتھ کا ہونا جو ہے وہ مردم شماری کے قوانین میں امپاسبلٹی ہے، اور ہمارے دونوں اضلاع میں نیگیٹو گروتھ آئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ جو ہے اپنا ایک لائحہ عمل بنا رہے ہیں، احتجاج بھی ہوگا، اداروں سے بھی بات ہوگی جو ہمارے ادارے متعلقہ ہیں مردم شماری کے حوالے سے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ مردم شماری ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ میں دوبارہ ہو، اور صحیح طریقے سے ہو، اور ان تمام لوگوں کو گنا جائے جو ڈی خان اور ٹانگ میں رہتے ہیں۔